الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جس سینے میں محبت نہیں ہے وہ ایمان سے خالی ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ایسے کرنی ہے جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ہے، اور محبت یہ ہے کہ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی کو مسجد کے اندر بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صدا کانوں سے ٹکرائی تو وہیں بیٹھ گئے۔ تو بعد میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، عبداللہ بن مسعود کو پتہ بھی ہے کہ مجھے نہیں کہا گیا بیٹھنے کا، کسی اور کو حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، لیکن اس کے باوجود بیٹھ گئے۔ تو بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے عبداللہ تم وہاں بیٹھ کیوں گئے تھے؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ کی صدا میرے کانوں کے ساتھ ٹکرائے اور میں ایک قدم بھی آگے چلوں میری ذات کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میں حضور یا رسول اللہ آپ کی سنت آپ کا حکم نہ مانوں، آپ کا عاشق ہو کہ آپ کے نقش قدم پہ نہ چلوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو فاتح ایران بھی کہا جاتا ہے، ایران کے بادشاہ نے انوائٹ کیا دعوت پر، دسترخوان بچھا ہوا ہے، بڑے بڑے اس وقت مذاکرات کے لیے آئے، شہزادے بیٹھے ہیں، بادشاہ بیٹھے ہیں، وزراء بیٹھے ہیں، جرنیل بیٹھے ہوئے۔ اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھانے کے لیے بیٹھے، دسترخوان پر ایک لقمہ گر گیا۔ اب حضور کی سنت یہ ہے کہ دسترخوان پر کوئی چیز گر جائے اس کو اٹھاؤ، صاف کر کے کھانے کے قابل ہے اس کو کھا لو۔ انہوں نے اٹھایا، اس کو صاف کر کے کھانے لگے۔ ساتھ جو بیٹھے تھے صحابی، ساتھ جو بیٹھے ان کے ترجمان تھے، انہوں نے ایسے کوہنی ماری اور کوہنی مار کے کہا کہ بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ اترک سنت حبیبی لہؤلاء حمقاء، کہ میں اللہ کے نبی، دو جہانوں کے سردار، فخر رسل، میں اپنے سنت کو چھوڑ دوں ان سارے بے وقوفوں کی خاطر؟ سنت پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ آج ہم ہر جگہ پر حضور کی سنت کو چھوڑ کر چل رہے ہوتے ہیں، ہر قدم پر، ہر پہلو کے اندر آقا کریم کی سنت کو چھوڑ کر چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنی زندگی کے اندر حضور کی سنت کو لے کر آنا، اپنی چال ڈھال، رفتار، گفتار، کاروبار، گھر کی زندگی، مسجد کی زندگی، بازار کی زندگی، صبح سے لے کے شام تک حضور کی سنتوں کو لے کر آئیں۔ کتنے ربیع الاول زندگی کے اندر گزر گئے، کیا کبھی اتنا بھی خیال آیا ہے پچھلے سال ربیع الاول میں بھی وہی زندگی تھی، اب ربیع الاول آیا پھر بھی زندگی سنتوں سے خالی ہے؟ ہماری زندگی کے اندر سنتیں آ جائیں، بچوں کی زندگی میں سنت مصطفیٰ آ جائے، عورتوں کی زندگی میں سنت مصطفیٰ آ جائے، بڑوں کی زندگی میں سنت مصطفیٰ آ جائے، ہر امتی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے جانشین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر چلنے والا بن جائے۔ چند سنتے ہیں، اگر بچے بھی، بڑے بھی، مرد بھی، عورتیں بھی ان پر عمل کر لیں، میں کہتا ہوں سبحان اللہ، کیا ہی کہنے۔ واش روم میں جانا ہے، لیٹرین میں جانا ہے قضاء حاجت کے لیے، اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق چلے گئے، یہ سنت اللہ کو عرش سے زیادہ محبوب ہے۔ کیوں؟ حضور کا طریقہ آ گیا۔ تو ہم ہر معاملے کے اندر، اب صبح اٹھے شام سونے تک جتنے بھی کام ہیں سارے کام کاج کریں، لیکن ان کے اندر سنت کو لے کر آ جائیں، کام کاج ہمارا مفت کے اندر عبادت بن جائے گا۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، یہودی نے غالباً، کہ اے علی آپ کس وقت عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں۔ کہ آپ کھاتے نہیں، پیتے نہیں، سوتے نہیں؟ حضرت علی نے فرمایا ہم کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن ہر کام کو سنت کے مطابق کرتے ہیں۔ جب سنت کے مطابق کرتے ہیں وہ کام ہمارا جو ہے عبادت بن جاتا ہے۔ تو اب صبح اٹھنا ہے، صبح اٹھنے سے لے کر ہم یقین کرو حضور کی سنتوں کو، ایک تو ہوتا ہے نا چھری سے ذبح کرنا، ایک کند چھری حضور کی سنتوں پر چلا رہے ہوتے۔ تو صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا کام آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ہتھیلیوں سے آنکھوں کو ملا کرتے تھے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نیند سے بیدار ہوتے ہی کیا عمل کرتے تھے؟ مسواک کیا کرتے تھے۔ آپ کسی کیکر کا، کسی درخت کا مسواک بنائیں، اپنے پاس رکھیں، سنت عمل ہے۔ اور فرمایا کہ مسواک کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز بغیر مسواک کے پڑھی جانے سے 70 گنا ثواب زیادہ، اجر زیادہ۔ اور حضور کا آخری جو عمل تھا، آقا کریم نے حضرت عائشہ کو کیا فرمایا تھا کہ مسواک مجھے دو، آخری وقت مسواک کی، تو اس لیے آپ مسواک کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد قضاء حاجت کے لیے جانا ہے تو واش روم جا رہے ہیں تو حضور کی سنت کے مطابق چلے جائیں، سب سے پہلے باہر کھڑے ہو جائیں، واش روم کے دعا پڑھیں، آپ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث دعا پڑھیں، الٹا پاؤں داخل کریں، قضاء حاجت سے فارغ ہو کر سیدھا پاؤں باہر نکال لیں، اور اس کے بعد باہر نکل کر دعا پڑھ لیں، غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، آپ نے سنت کے مطابق چلے گئے۔ پھر اس کے بعد آپ غسل کر رہے ہیں تو سنت کے مطابق غسل کر لیں۔ پھر آپ نے کھانا کھانا ہے، دسترخوان بچھا لیں، ہاتھ دھو لیں، بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ لیں۔ کھانا کھا لیا، اب اس کے بعد دعا پڑھ لیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔
آپ نے سنت پر عمل کر لی. اب گھر سے نکل رہے ہیں تو یار کوئی پیسے لگ رہے ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے, ساری چیزیں کر رہے ہیں, لیکن یہ کہ ان کے اندر سنت آ جائے. اب گھر سے نکل رہے ہیں, کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی نے دعا سکھائی, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. تجھے ہدایت دی گئی, تیری کفایت کی گئی, شیطان مردود سے تجھے پناہ میں لے لیا گیا. یہ فرشتہ صدا لگا. بازار جا رہے ہیں, بازار جاتے ہی چوتھا کلمہ پڑھ لیں, سنت پر عمل کر رہے ہیں. بازار کی خریداری کرنی ہے, اللہم انی اسألک خیر ھذی السوق وخیر ما فیھا واعوذ بک من شرھا وشر ما فیھا. تو آپ بازار کی دعا پڑھ لیں, چوتھا کلمہ پڑھ لیں, سارے کام کاج کیے, لین دین کیا, معاملات کیے, ہر ایک کو ملے سلام کر. فضول باتوں کے اندر لگے رہنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا. پھر آپ گھر واپس آ گئے تو گھر داخل ہونے سے پہلے کیا ہے؟ گھر کے دروازے پر دستک دیں, سنت پر عمل کریں. گھر میں داخل ہو گئے, آپ کہہ لیں سب کو پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, چاہے گھر میں کوئی ہے نہیں ہے آپ سلام کر لیں. اب رات کو آرام کرنا ہے تو کیا کریں؟ آپ سیدھی کروٹ پر لیٹنا ہے, سنت ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام باوضو سویا کرتے تھے. جو چاہتا ہے مجھے اللہ کے نبی کی زیارت ہو, ہر بندے کی تڑپ ہے کہ مجھے حضور کی زیارت ہو. زیارت کے طریقے کیا ہیں؟ کثرت سے حضور پر درود پڑھو. حضور کی زیارت کا طریقہ کیا ہے؟ باوضو رات کو سو. آپ نے کبھی گندے برتن میں دودھ ڈلوایا؟ آپ نے کبھی گندی تھیلی کے اندر فروٹ سبزی ڈلوائی؟ نہیں ڈلوائی. تو باوضو سونا, پاک سونا, حضور پاک جگہ تشریف لائیں. تو باوضو سونے میں زیادہ امکان ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوگی, اور پھر سنت بھی. پھر آپ رات کو سوئیں تو کم از کم سورۃ ملک سونے سے پہلے پڑھ لیں, اور دل سے سب کو معاف کر کے سوئیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے ہیں, آقا کریم کی مجلس میں حضور نے فرمایا ابھی ایک صحابی آئیں گے, وہ جنتی ہے. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ داخل ہوئے, ہاتھ میں جوتی اور داڑھی سے وضو کا پانی گر رہا تھا. پھر دوسرے دن فرمایا ایک صحابی آ رہے ہیں جنتی. تیسرے دن فرمایا صحابی آ رہے ہیں جنتی. تینوں دن وہی انصاری صحابی آئے. اس صحابہ کے اندر ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں جو سب سے زیادہ عبادت گزار تھے, حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ. وہ کسی طرح ان کے گھر پہنچے, کہا میں نے آپ کے ساتھ جو ہے قیام کرنا ہے. انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے ٹھہر جاؤ. تو وہاں ٹھہر گئے. وہ دیکھتے روزانہ ان کے کیا معمولات ہیں, بس وہی دعائیں, نماز, تہجد, بس اور کوئی خاص عمل نہیں ہے, کوئی بڑا عمل رہا, ساری رات نفل پڑھ رہے ہیں یا ساری رات عبادت کر رہے ہیں. ابھی عبداللہ رضی اللہ عنہ سارا دن روزہ رکھتے تھے, ساری رات جو ہے نوافل پڑھتے تھے, اور ایک دن میں ایک قرآن پاک مکمل کر لیا کرتے تھے. جب تیسرے دن انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے آپ جنتی ہیں, آپ کا عمل کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اور تو مجھے عمل کوئی نہیں پتا, ہاں اتنا پتا ہے کہ رات کو جب میں سوتا ہوں تو سب کو معاف کر کے سوتا ہوں, دل کو صاف کر کے سوتا ہوں. فرمایا تیرے اسی عمل کی وجہ سے میں جنت کی بشارت دی. تو حضور کی 12 ربیع الاول والے دن ہم کیا کریں؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی بھی اس وقت رسومات چل رہی ہیں, کہیں پہ حور کو پیش کیا جا رہا ہے, کہیں پر ڈھول ڈھمکوں کے ساتھ ناچ ہلا گلا ہو رہا ہے مسجدوں کے اندر, کیا 12 ربیع الاول والے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیمات ہیں کہ مسجدوں کے اندر ڈھول ڈھمکے شروع کر دو؟ یہ تعلیمات ہیں کہ جلوس نکالو اور نماز نہ پڑھو؟ یہ تعلیمات ہیں کہ 12 ربیع الاول والے دن بھی نمازیں قضا ہو رہی سب؟ تو اس لیے تعلیمات مصطفیٰ کو لے کر آئیں, اپنی زندگی کے اندر سنت کو لے کر آئیں کہ میری زندگی سنت کے بغیر نہ گزرے. آج یقین کرو صحابہ کرام, تابعین اور اس کے بعد اولیاء جو گزرے ہیں, ان کی زندگی سے ایک سنت کہیں بھول چوک سے رہ جاتی تو ان کی طبیعت بے قرار ہو جاتی تھی, بے چین ہو جاتی تھی کہ مجھ سے سنت رہ گئی ہے. آج ہم سنت چھوڑ کے سکون لے رہے ہیں, اور وہ سنت چھوٹتی تھی تو بے قرار ہو جایا کرتے تھے. تو اس لیے اپنا کاروبار ہے, خوشی ہے, غم ہے, گھر کی زندگی, مسجد, ہر زندگی کے پہلو کے اندر سنت کو لے کر آئیں. اگر آپ ہر زندگی کے پہلو کے اندر سنت کو لے کر آ رہے ہیں تو یقین کریں آپ دنیا کے بادشاہ بن جائیں گے. یقین کریں دنیا کی عزت, آخرت کی عزت اللہ آپ پر نچھاور کر دے گا. تو آپ اپنی زندگی کو مینٹین کریں سنت مصطفیٰ کے ذریعے کہ سنت میں نے نہیں چھوڑ دی. سنت جب زندگی میں آئے گی, بدعت رسومات ختم ہو جائیں گی, پھر آپ چلتے پھرتے عاشق کے پتہ چلے گا یار یہ تو عاشق مصطفیٰ جا رہا ہے, یہ تو حضور کا دیوانہ جا رہا ہے.